وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 21. موضوع: کیا ہم دنیا کی پکار پر لبیک کہہ چکے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ. اور جس دن کافر لوگ آتش دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذیذ و مرغوب چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ہی حاصل کر چکے اور ان سے خوب نفع اندوز بھی ہو چکے، پس آج کے دن تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 21. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور قوم عاد یاد کرو، قوم عاد کے بھائی ہود. یعنی ہود کا یہاں تو نہیں ہے، یعنی قوم عاد کے بھائی کا ذکر کرو، یاد کرو. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب اس نے اپنی قوم کو وادی احقاف میں ڈرایا. وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور ان سے پہلے گزر چکے تھے ڈرانے والے کئی ان کے آگے اور پیچھے بھی. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قالوا اجئتنا، انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو، لتأفکنا، کہ تم بہکا دو ہمیں، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے. فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، پس لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو. قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے کہا، پیغمبر نے کہا اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اور میرا کام ابلغکم ما ارسلت بہ، ہم تو پہنچاتے ہیں وہ جو تعلیم دے کے
تمہاری طرف ہم بھجوائے گئے ہیں، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو۔ سامعین کرام، سورہ احقاف آج کے سبق میں وہ لفظ ہے جس کے نام پہ یہ سورت ہے، احقاف۔ اور احقاف ایک وادی ہے جو کہ جزیرۃ العرب میں ہے، یعنی جزیرۃ العرب کے کنارے پر یمن ہے۔ وادی یمن کا نام آپ نے سنا ہوگا، اسی میں ہے ایک احقاف، اور وہاں قوم عاد آباد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت طاقت دی تھی اور قوت دی تھی، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا، لیکن وہ طاقت اور قوت ان کے کچھ کام نہ آئی۔ اور یہ تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، یعنی کافی قرآن کی کافی صورتوں میں گزشتہ قوموں کے واقعات آئے ہیں، اور اس سلسلے میں یہاں بھی یعنی جو مضمون ہو گیا ابھی تک، جو مضمون آیت نمبر 20 تک جو مضمون تقریباً مدعا بیان ہو چکا، اب اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ جو قومیں گزری ہیں اور ان کو توحید کی دعوت پیغمبروں نے پیش کی ہے، تو انہوں نے جو رسول کو جواب دیا، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ان پہ آیا، تو اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ اور اس میں سامعین کرام ان واقعات کی اس میں عبرت ہوتی ہے، یعنی عبرت کے طور پہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار کے الفاظ ہیں قرآن میں، کہ اس میں عبرت ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ پھر مثال بھی پیش کرتا ہے کہ دیکھو اسی طرح توحید کی دعوت جو تھی گزشتہ قوم کو بھی دی گئی تھی، انہوں نے انکار کر دیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ابھی اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ تو اس سلسلے میں یعنی پیغمبر کی لیے بھی ایک پیغام ہوتا ہے مومنین کے لیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی امداد ضرور پہنچے گی، اور اس میں مخالف یعنی جو مخاطب ہوتے ہیں، جو منکرین ہوتے ہیں، جو مکذبین ہوتے ہیں، ان کو ایک ڈر بھی سنانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں مومنین اور کافرین کے لیے، دونوں کے لیے ایک میسج ہوتا ہے اس میں۔ مومنین کے لیے میسج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، اہل اسلام کی مدد کرے گا، پیغمبر اور جو مومنین ہیں، اور جو مخالفین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک مثال بتانی ہے کہ دیکھو اس قوم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تو ایسا نہ ہو کہ تم پہ بھی وہ عذاب آ جائے۔ تو اس سلسلے میں آج کا سبق ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، کہ آپ یاد کریں عاد کے بھائی، یعنی ان کی قوم کے جو تھے حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد کے لیے اللہ تعالی لقد ارسلنا الی عاد ہودا۔ تو اب یہ دیکھیں تھوڑا سا اس میں سامعین کرام ہمارے لیے بھی، یعنی دیکھیں قرآن ایک واقعات کی کتاب نہیں ہے، یہ بات ذہن سے نکال دیں، یہ عبرت کے لیے ہیں، نصیحت کے لیے یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ، یعنی ایسی مثال جو سچی ہے۔ بعض مثال تو ہم قائم کر لیتے ہیں نا، اور بعض مثالیں ہوتی ہیں سچی مثالیں ہوتی ہیں، اور وہ شہادت کے طور پہ لائی جاتی ہیں، ثبوت کے طور پہ لائی جاتی ہیں، ڈر سنانے کے لیے لائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ایک مضمون جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور بالکل ہمارے لیے ہے، کیونکہ قرآن کی کتاب ہدایت ہے سامنے اکرام، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں کہ یہ مضمون مشرکین مکہ کے لیے تھا اور اب ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طریقے سے تفسیر کرتے ہیں، ایسا درست نہیں ہے۔ یہ مضمون ہمارے لیے، ہم دیکھیں گے کہ کس قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا گیا، کس قوم نے اس پیغام کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور کس قوم کے یعنی جھٹلانے کے بعد ان پہ عذاب آیا۔ یہ ہمارے لیے اس میں یعنی سبق ہے سامعین کرام۔
اور اس میں یعنی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی مثال کے طور پہ نام لیے بغیر مثال کے طور پہ آیت نمبر 26 میں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سی بستیاں ہلاک کی۔ تو یہ مضمون ہے سامعین کرام اس واقعے میں، تو اس کو ہم نے لینا ہے اپنے لیے۔ دراصل بات یہ ہے سامعین کرام کہ توحید کی جو دعوت ہے وہ جس طریقے سے قوم عاد کو پہنچائی گئی تھی ان کے رسولوں نے، اسی طرح ہمیں بھی توحید کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے رسول نے ہمیں پہنچائی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، امت دعوت، اور ہمیں ان کی پکار کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یعنی نہ تو حضور کی دعوت پر غور و فکر کر رہے ہیں، نہ اس کے متعلق کچھ سوچ رہے ہیں، نہ اس کے ماننے یا نہ ماننے پر کوئی غور و فکر کر رہے ہیں۔ ایک دعوت ہمیں شیطان کی طرف سے دی گئی ہے، اس کو ہم نے قبول کر لیا ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے۔ لیکن دعوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے، دعوت جو ہے وہ شیطان کی طرف سے بھی ہے۔ یہ دو دعوتیں ہیں، دو پکاریں ہیں سامعین کرام، ایک دنیا کی پکار ہے اور ایک آخرت کی پکار ہے۔ ہمیں مضمون ہمارے لیے ہے، مثال کے طور پہ قوم عاد پیش کی جا رہی ہے، لہٰذا ہم نے اس کو اپنے اوپر منطبق کرنا ہے۔ اب ہمیں بھی دو پکاریں، ہمارے سامنے دو پکاریں ہیں، مستقل طور پہ رہتی ہیں یہ پکاریں۔ اگرچہ ہم نے ایک پکار کو فوراً اس پہ لبیک کہتے ہیں اور دوسری پکار سے صرف نظر کر لیتے ہیں، لیکن پکار تو موجود ہوتی ہے نا، یعنی اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اذ انذر قومہ بالاحقاف واذکر اخا عاد، اور اس مضمون کو سامعین کرام میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے اور آپ نے اپنے لیے لینا ہے۔ آیا میں نے توحید کی دعوت کو قبول کر بھی لیا ہے اپنے پیغمبر کی؟ ہمارے پیغمبر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم ان کی امت دعوت ہیں، اور ہمیں اب جواب دینا ہے۔ کیا ہم نے جواب دے دیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کی توحید کے سامنے سر جھکا دیا ہے؟ کیا ہم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں؟ ان تمام سوالات کا جواب عملی طور پہ ہم نفی میں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اس سے آپ انکار بھی نہیں کر سکتے، اور حضور کے اسوہ حسنہ کو بھی ہم نے نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور کے اسوہ حسنہ کا ہمیں کوئی پاس ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے لبیک میں جواب دیا ہے شیطان کی پکار کا، دنیا کی پکار کا، جیسا کہ وہ ہمیں پکار کا جواب دینا چاہیے تھا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک۔ لیکن وہ پکار، وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہم نے جب عمرے پہ جائیں گے تو تب ہم دیں گے، وہ لبیک ہم تب کہیں گے۔ وہ تو ایک عملی مظاہرہ ہم سے کروایا جاتا ہے، اور پکارنا جو ہے وہ ایک مرتبہ بلند آواز سے لبیک کہنا ہر مرد کے لیے واجب ہے، عورتوں کے لیے پست آواز میں کہنا واجب ہے۔ تو یہ ہمیں ایک مشق کرائی جاتی ہے، لیکن ہم اس کا خیال تو نہیں رکھتے، بس لبیک لبیک پکارتے رہتے ہیں اور زبان سے، یعنی اس وقت کے یعنی جو بھی حاجی جاتا ہے زبان سے تو لبیک کہہ دیتا ہے، حقیقت میں اس نے یہاں یعنی شعور سنبھالتے ہی اس کے والدین اس کو دنیا کی پکار پر لبیک کہنا کے لیے تیار کرتے رہتے ہیں۔ پھر وہ بچہ جو ہے لبیک کہہ دیتا ہے دنیا کی آواز پہ، ظاہر کی آواز پہ، شیطان کی آواز پہ، نفس کی آواز پہ وہ لبیک کہہ دیتا ہے، لیکن اس کو احساس ہی نہیں ہے۔
ہم پکار کے کہہ رہے ہیں یہ ترانہ، یعنی شیطان کی پکار، دنیا کی پکار، نفس کی پکار کا ہم نے جواب تو دے دیا، اللہ تعالیٰ کی پکار کا ہم نے جواب نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب جب آپ نہیں دیتے تو اس کے بارے میں ابھی آئے گا، بہت ہی قیمتی مضمون ہے، جنات کا مضمون ابھی شروع ہوگا، اور اس میں آیت نمبر 31 میں جنات اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے لوگو جواب دو، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کا جواب دو، اور اگر تم نے جواب نہیں دیا وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، بہرحال اس کے بارے میں آئے گا، لیکن مضمون وہی ہے سامنے کی طرف، جواب کا۔ پیغمبر آیا، پیغمبر تشریف لائے، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، اور انہوں نے ایک پکار لگائی، ان اعبدوا اللہ، پکار کیا تھی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، آپ یاد کرو بھائی قوم عاد کے بھائی کا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے احقاف کی وادیوں میں اپنی قوم کو پکارا، وقد خلت النذور من بین یدیہ، اور حالانکہ اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے، ان کی یعنی ان سے پہلے بھی ڈرانے والے آئے، ان کے بعد بھی آئے، لیکن ان کی پکار کا خلاصہ کیا تھا؟ ان کی پکار کیا تھی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پہ اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں، توحید کی دعوت کو تو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، بلکہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کوئی پکار ہے بھی کہ نہیں، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہمیں پکارتا ہے ہم اس کو نہ تو سننے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ تو معلوم ہونا چاہیے، اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے بات تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایسا ہی ہے۔ اللہ کی پکار جس بندے کی طرف سے بھی لگائے جائے، ہم عام طور پہ اس کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، یہ آپ ہمارے درس پڑھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ پڑھے ہوئے، اور میں اپنی کم علمی کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لیکن جو موضوعات ہیں تو ان کو تو ایک کلک کر کے دیکھ یعنی ہمارے ہر درس میں موضوع جو ہے وہ تھمبنیل پہ لگایا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس پہ کلک کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ ایک عام سے موضوع کو یعنی آپ اگر ایک یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دیں کہ سر کے بالوں میں خشکی دور کرنے کا ایک جامع طریقہ، اب یہ ڈال دیں، اب وہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے اس کی یعنی ویورشپ جو ہے، ان کے جو وزٹرز ہیں وہ میرے اپنے خیال سے سینکڑوں سے شروع ہو کے ہزاروں تک چلے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ لاکھوں تک، کیونکہ سر میں خشکی تو ہمارے بہت سے نوجوان بہنوں اور بھائیوں کا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو قرآن کی دعوت ہے اور قرآن، اس کو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ تو ہر پیغمبر جو آیا ہے اس کی تکذیب ہوئی ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، ہر پیغمبر کی مخالفت ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یعنی میں تو اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو عام طور پہ جو مخلوق کا جواب ہوتا ہے پیغمبر کے سامنے، اب ہمارے پیغمبر کی جو دعوت ہے، ایک حقیقی بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، حضور نے تو ابھی مضمون آ رہا ہے داعی اللہ، ان کو کہہ کے پکارتے ہیں جنات، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، کہ خدا کی طرف بلانے کی دعوت کا جواب دو، لیکن ہم جو ہے یعنی دیکھیں یہ آیات جو ہیں چونکہ ہمارے لیے، اس لیے میں آپ کو خاص طور پہ متوجہ کر رہا ہوں
کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جواب لبیک سے نہیں دیا، بلکہ دیا ہے لا لبیک، لا لبیک یا رسول اللہ، کہ ہم آپ کی پکار کا جواب، یعنی یہ ہم نے اپنے اعمال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دعوت کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جذباتی طور پہ تو آپ نعرے لگا دیتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک، لیکن بات یہ ہے کہ بہت زیادہ فرق ہے اس لبیک میں اور اس لبیک میں۔ یہ توحید کی دعوت ہے، لبیک آپ نے اس پہ کہنا ہے، میں نے بھی کہنا ہے اور آپ نے بھی کہنا ہے، اور ہم جو ہے اس کی پکار میں جو اپنے عمل سے، ایک تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ رسول کی کوئی دعوت ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک بات ہے، پھر ہم اپنے اعمال سے جانتے ہوئے یا جان بوجھ کے یا نہ جانتے ہوئے ایک پکار لگا رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو دنیا چاہیے، اور ہم اپنے اعمال سے ایک پکار لگا رہے ہیں لا لبیک یا رسول اللہ، اے رسول، یعنی کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہم نہ جانتے ہوئے یا جانتے ہوئے ایک دنیا کی پکار، اور اگر دیکھیں تو ہم جان بوجھ کے جو ہے ہم نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ سے پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے، خواہ وہ ہمارا ایلیٹ طبقہ ہے، اشرافیہ ہے، یا گھر میں جو میاں بیوی ہے وہ ہیں، یا ایک ریڑھی بان ہے، یا ایک پھل فروش ہے، یہ سب لوگ جو ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، یہ سب لوگ یعنی ایک نعرہ لگا رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو دنیا چاہیے، دنیا ہی چاہیے اور دنیا ہی چاہیے، ہمیں اپنے نفس کی بندگی کرنی ہے، یہ ہم ایک نعرہ لگا رہے ہیں، اگر آپ اسے محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن ہم نے جواب دینا ہے سامنے کرام۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف آپ کو یعنی حقیقت حال نہیں بلکہ ایک دعوت بھی دے رہا ہوں کہ ہم نے نعرہ لگانا ہے، اللہ کے رسول کی دعوت کا جواب دینا ہے، اور اللہ کو جواب دینا ہے، اور کہہ دینا ہے اپنے عمل سے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے اپنے عمل سے نعرہ لگانا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ نعرہ لگانا ہے ہم نے قول اور فعل سے، قول اور فعل سے، اور یہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس کی کہ آپ یہ نعرہ لگانے کے لیے اپنے قول و فعل سے تیار ہو جائیں اور لگا دیں یہ نعرہ کہ لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، یہ نعرہ آپ نے لگانا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ بیان کر رہے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، کہ آپ یاد کریں بھائی عاد کے بھائی کا، یعنی پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام، اذ انذر قومہ بالاحقاف، کہ اس نے احقاف کی وادیوں میں اپنے قوم کو ڈرایا، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے تھے آگے پیچھے، اور ان تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، اے لوگو اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، معبود ایک ہے۔ اور سامعین کرام مجھے کہنے دیں کہ یہ معبود ایک کو تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے، یعنی اس میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو اپنی منزل بنا لو، اللہ کو اپنا مقصود بنا لو، اللہ کو اپنا محبوب بنا لو، اللہ کو اپنا مطلوب بنا لو، اور کہہ دو کہ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کو اپنی منزل بنا لو، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لو، یہ اللہ تعبدوا الا اللہ، یعنی اس کی میں نے تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو یہ بندگی رب میں فلاح ہے، نجات ہے، سامعین کرام مختصر نسخہ ہے یہ آخرت میں کامیابی کا، اللہ کے قرب کا،
اللہ سے ملاقات کا مختصر نسخہ ہے کہ بندگی ایک اللہ کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اب دیکھیں اس کے بعد یعنی خلاف ورزی کی صورت میں فوراً ڈر سنا رہا ہے پیغمبر، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں اگر تم نے بندگی رب کی یعنی اللہ کی پکار کا جواب نہیں دیا یا اللہ کو اپنا معبود واحد تسلیم نہیں کیا تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے میں تمہیں ڈرتا ہوں۔ تو بہرحال سامعین کرام یہ یعنی مختصر تمام خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح عاد علیہ السلام کی قوم کو ان کے پیغمبر ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام نے ڈرایا، اسی طرح ہمارے رسول ہمیں سب سے پہلے ڈر سنا رہے ہیں، ہمیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ کو معبود مان لو، اللہ کو اپنا مقصود حیات تسلیم کر لو، آخرت کو دنیا پہ ترجیح دو اور آخر برج الیوم الآخر، آخرت کی دن کی امید رکھو۔ تو وہ پیغام جو ہے سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے اور مختلف لوگ جو ہیں آپ تک وہ پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان کی بات کا جواب دیں، ان کی بات پہ لبیک کہیں اور لبیک کا نعرہ لگائیں اپنے قول و فعل سے، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ سامعین کرام وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَاذْكُرْ أَخَا عاد، اور تم یاد کرو عاد کے بھائی کا واقعہ، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کی وادی میں، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور ان سے پہلے بھی گزر چکے تھے ڈرانے والے اور ان کے بعد بھی ڈرانے والے آئے تھے۔ تعلیم کا خلاصہ کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تمہارے یعنی تمہارے اوپر جو عذاب آنے والا ہے اس بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. And mention the brother of Ad, as he warned his people at the dunes. Warnings have passed away before him and after him. Worship none but God. I fear for you the punishment of a tremendous day. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔